او میرے بھائی میں نے پہلے بھی بتایا ہماری یوٹیوب سے کتنی ساری کمائی ہو جانی ہے. یہ تو کمائی تو کر رہے ہیں آپ کے علماء جنہوں نے ننگی عورتوں کے اشتہارات لگائے ہوئے ہیں. ایون طارق جمیل صاحب کے آفیشیل چینل کے اوپر بیہودہ اشتہارات لگے ہوئے ہیں. وہ ان کے ذریعے کمائی ہوتی ہے, وہ ہم نہیں کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ ہماری کس ویڈیو کے اوپر کوئی اشتہار لگا ہوا ہے جس کو آپ سکیپیبل ایڈ کہتے ہیں یا نان سکیپیبل ایڈ ہے, کہیں نظر آتا ہے تو بتائیں. وہ صرف جے پی جیز کی تھی, وہ بھی صرف آپ کو ڈیسک ٹاپ کے اوپر نظر آتے ہیں. ہمارے تو یعنی اگر مہینے میں 50 سے 60 لاکھ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا, تو اس میں سے 95% لوگ موبائل کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ٹیب کے اوپر. اس پہ تو وہ والا جے پی جی بھی اشتہار ڈسپلے نہیں ہوتا, یہ صرف ڈیسک ٹاپ کے اوپر آتا ہے. اور وہ میں نے بتایا تھا کاپی رائٹ سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا, تاکہ کاپی رائٹس والا مسئلہ جو ہے نا, جیسے ہی کوئی جو مونیٹائز ویڈیو ہے جب اس کو کوئی ری اپلوڈ کر کے مس یوز کرتا ہے نا, کاٹ کے باتیں, تو یہاں پہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے چینل میں, پھر اس کو ڈیلیٹ کروانا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی اتنی بڑی کمائی نہیں ہے. اور دوسرا یہ دین سے کمائی نہیں ہے. دین سے کمائی سر یہ نہیں ہوتی. دین سے کمائی ہوتی ہے یہاں جو میں 5 گھنٹے بیٹھ کے مجلس کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ مجھے 50,000 روپیہ دے کے روانہ کریں اور آنے جانے کا گاڑی کا کرایہ بھی دیں. میں اپنا آگے خرچ کروں, آپ سب کو اپنی جیب سے سموسے کھلاؤں, دودھ پتی پلاؤں, پمفلٹ چھپوا کے دوں. ٹھیک ہے, پھر بھی کہا مہربانی آپ یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ہوگی معافی بھی منگا تو کو. تو یہ اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے, یہ تو یوٹیوب کا سائڈ بینیفٹ ہے. سامعین و ناظرین, آپ نے سنا اور دیکھا مرزا صاحب اپنی یوٹیوب کی کمائی کو حلال قرار دے رہے ہیں اور علماء کرام کی محافل اور کانفرنسوں میں جا کے کی جانے والی کمائی کو حرام قرار دے رہے ہیں. اصل میں یہ مرزا صاحب کی اپنی تعویل ہے. ادروائز اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ ایسی ہی ہے جیسے کان کو ادھر سے پکڑو یا پیچھے سے ہاتھ لے کے جاؤ اور پکڑو, بات ایک ہی ہے. لیکن جو بنیادی فرق ہے یہاں ان کا جو اپنا موقف ہے, ان کا موقف الٹ ہے. جہاں وہ علماء کرام کی کمائی کو حرام قرار دے رہے ہیں اور اپنی کمائی کو حلال قرار دے رہے ہیں, اگر اصول و قواعد کو دیکھا جائے اور پرکھا جائے تو ان کی کمائی 100% نہیں 200% حرام ہے, اور علماء کرام کی جو کمائی ہے الحمدللہ 100% صحیح ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کو دینے والے کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں, اور ان کو کون دے رہا ہے وہ خود بھی جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. اور پھر اس کی دوسری وجہ کیا ہے کہ علماء کرام آتے ہیں, صحابہ کرام کی تعریفات کرتے ہیں, مناقب پیش کرتے ہیں, فضائل بیان کرتے ہیں, عظمتیں بیان کی جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد لوگ خوشی سے ان کی خدمت کرتے ہیں. لیکن مرزا جہلمی صاحب کا جو رویہ ہے بالکل اس کے برعکس ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہیں, ساتھ ساتھ لعن طعن کرتے ہیں, اور پھر اس کو یوٹیوب پہ چڑھاتے ہیں. صحابہ کے دشمن اس کو دیکھتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, اور ادھر سے مرزا صاحب کو فنڈنگ ہوتی ہے, مرزا صاحب کو بینیفٹ ہوتا ہے, جس کو مرزا صاحب سائیڈ بینیفٹ قرار دے کر اپنے لیے حلال تصور کر رہے ہیں. مرزا صاحب کچھ اپنے رویوں پر, اپنے کیے پر غور کرو, ہم عرض کریں گے تو اور شکایت ہوگی. اس کے بعد آپ نے سنا اور دیکھا مرزا صاحب اپنے سامعین سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میں تو آپ کو سموسے اور چائے پیش کرتا ہوں, اور پھر آپ جواب میں کہتے ہو کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ یہی ان کی بیٹھک میں بیٹھنے والے اگر اس کو گہرائی سے دیکھیں تو مرزا صاحب انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں, میں اور کچھ نہیں کہتا. تو مولوی جسے کو پناہ منگن وہ اگر کمائی کرنی شروع کر دے تو سارے چندے بند ہو جان. یہ کام نہیں کرنا اللہ. جی سامعین, آپ نے دیکھا اور سنا, مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے مولوی ڈرتے ہیں, مولویوں کو خدشہ ہے, خائف ہیں. مرزا صاحب مولوی آپ سے نہیں ڈرتے, مولوی آپ کے فتنے اور شر سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ باز اور شریر لوگوں کے شر سے ڈرنے کا حکم بھی دیتا ہے اور اپنی پناہ میں آنے کا درس بھی دیتا ہے.
کاش آپ نے قرآن مجید کی آخری صورت پڑھی ہوتی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ کہتے ہیں آخر میں کہ تم میری پناہ میں، میری پناہ کو پکڑو، میری پناہ میں آؤ، کس سے؟ شریروں سے، وہ شریر، وہ فتنہ باز، وہ شر پھیلانے والے، چاہے جنوں میں سے ہوں چاہے آپ جیسے انسانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، علماء کرام اس کو اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ وما علینا الا